بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جنگ کے ماحول سے ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اگر گھس آتے کفار کے لشکر ان پر مدینہ کے اطراف سے تو پھر ان سے درخواست کی جاتی فتنہ انگیزی میں شرکت کی تو فوراً سے قبول کر لیتے اور توقف نہ کرتے، اس میں سے مگر بہت کم۔ حالانکہ یہی لوگ پہلے سے اللہ سے وعدہ کر چکے تھے، وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کے متعلق ضرور باز پرس کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہ منافقین کا ان کے اندر کی ایک نفاق کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ منافقین کے نفاق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے کہ اس ماحول، جو جنگ کا جو ماحول تھا، یہ منافقین کا وصف تھا کہ اگر خدا نخواستہ وہ جو ماحول بن گیا تھا، وہ جو کفار کے لشکر چڑھ آئے تھے مدینہ شریف پر اور وہ خندق کے دور تھے، تو یہ جو لوگ گھروں کو بھاگ رہے تھے اور اس طرح سے یہ جو ایسے معاملات کر کے واپس پلٹنے کے معاملات کی طرف راغب تھے، اگر یہی کفار کی فوجیں، یہ جو انہیں بڑی اپنے گھروں کی فکر لگی تھی اور بچوں کی فکر لگی تھی، اور یہی کفار اگر مدینہ شریف کے اندر داخل ہو جاتے اور انہیں شرکت کی دعوت دیتے کہ آؤ ہمارے جھنڈے تلے داخل ہو جاؤ، جیسے یعنی کہ کوئی طاقتور آ جائے اور وہ کہے کہ ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نفاق والے یہ جو لوگ تھے، جو خود کو ظاہراً مسلمان ظاہر کرتے تھے، یہ لمحہ بھی نہ لگاتے اور کفار کے جھنڈے تلے جمع ہو جاتے۔ ہاں، ان میں سے بہت کم تھے جو اپنے اندر کے اس نفاق کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ یہ ایک انسان کی سائیکالوجی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ انسان کی جو نفسیات ہے، انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ دو طرح کے رسپانس دیتا ہے جب اس کی ذات خطرے میں ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے فائٹ اور دوسری ہوتی ہے فلائٹ۔ فائٹ اور فلائٹ رسپانس، یا لڑ جاؤ یا اڑ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ دو رسپانسز انسان کے وجود سے ظاہر ہوتے ہیں جب وہ اپنی ذات کو کسی خطرے میں پاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان جب خطرے میں آتا ہے تو اس کے وجود میں ایک کیمیکل، اس کا وجود ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے، ایمیگلیڈا۔ وہ اصل میں انسان کی ذات کے اندر یہی رسپانس، اس کی وجہ سے یہ دو رسپانسز پیدا ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے فائٹ اور دوسرا ہوتا ہے فلائٹ۔ فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس۔ اب یہ فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس میں سے آپ نے جس جہت کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کا دل اور آپ کا ایمان آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہاں پر فائٹ کرنی ہے، یہ یہاں سے چلے جانا ہے، یہ یہاں سے بھاگ جانا ہے۔ اب جو مومن ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک منافقین کی، نفاق والے لوگوں کی ایک جہت ہمارے سامنے کھول رہا ہے کہ اگر آپ کے دل میں نفاق ہوگا تو آپ ہمیشہ طاقت والی سمت جھکو گے۔ آپ دیکھو گے نا، جہاں پر طاقت کا اظہار ہے، جو مضبوط لوگ ہیں، جو دنیاوی طور پر سٹرونگ پیپلز ہیں، تو آپ کا قلب و باطن اس سمت جھک جائے گا۔ آپ اس سمت جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ پیسے والے ہیں، طاقتور ہیں، پیسہ ہے، بہت ساری گاڑیاں ہیں، بڑے یہ معاملات، اور ایک شخص غریب بیٹھا ہے۔ اب آپ اس غریب اور اس امیر کے درمیان اگر معتدل سٹیج کے اندر نہیں رہے اور آپ نے اپنا جھکاؤ کسی پیسے والے کی سمت کر دیا، تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کے اندر نفاق ہے۔ یہ نفاق والا شخص ہے کہ اس نے طاقتور کا ساتھ دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ وہ اس سینیریو سے ہمارے سامنے ایک خوبصورت پیرامیٹر ظاہراً بھی کھول رہا ہے کہ جو نفاق والے لوگ ہوتے ہیں وہ طاقت کی سمت جھکتے ہیں، وہ اپنے قلب اور اللہ کے احکامات اور حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ طاقت کے زور کو دیکھتے ہیں۔ وہ طاقت کے سامنے سر نگوں ہو جاتے ہیں۔ ان کو جو
گرفت والے طاقت والا معاملہ نظر آتا ہے وہ اپنا جھکاؤ اس سمت کر دیتے ہیں اور توقف بھی نہیں کرتے اس بات کے اوپر اور اس بات پہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس پیرامیٹر کے اگینسٹ کہیں پہ کھڑا کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو بہت کم ہیں، تم سمجھ لو یہ لوگ بہت کم ہیں، حالانکہ یہ لوگ اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ یہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے دیکھیں نا، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا اس کلمے کا کیا مطلب ہے؟ مالک کہ آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، ہم اس بات پہ ہیں ایمان لے آئے، ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا جو احکامات آپ کے، جو احکامات حضور جان اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہم اس پر کامل ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی تعلیمات کے اوپر، آپ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ یہ آپ جس وقت، جس لمحے آپ مسلمانیت کے اس دعویٰ میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا کہ مالک میں آپ کے معاملات کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ لیکن کیا؟ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاملہ بتا رہا ہے کہ یار یہ جو تم نے وعدہ کیا تھا اپنی سپردگی دو گے، اب تم یہ طاقتوں پر کیوں جھک رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اندر سے قلبی طور پر تو تمہارا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ بنا ہی نہیں تھا، تم تو کوئی بھی رشتہ ہمارے ساتھ اس طرح سے رکھتے ہی نہیں تھے، تو تم کیا، یہ پھر کیا ایسا معاملہ ہے؟ کون سی تم نے مسلمانی کی اس صفت کے اندر تم داخل ہوئے ہو؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم احکامات پر عمل کریں گے، ہم اللہ اور اللہ کے حبیب کے لیے اپنی جان تک حاضر کر دیں گے، اپنا مال ہر چیز پیش کر دیں گے، لیکن اب یہاں پہ کیا تھوڑا سا ایک معاملہ ہم نے دکھایا، تم بجائے ہمارا چلو ہمارا ساتھ نہ دیتے، تمہارے دل میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ تم غیر کے ساتھ جا کھڑے ہوئے ہو، تم تو غیر کے ساتھ جا کھڑے ہوئے ہو، تو یہ کون سی تمہاری جہت ہے؟ اللہ کہہ رہے یاد رکھو، یہ جو تم نے اس طرح کے بیہیویئرز دکھائے نا، میں ضرور تم سے اس کے متعلق پوچھوں گا، یہ جو تم نے وعدے کیے ہیں نا میرے ساتھ، میں ان وعدوں کے متعلق ضرور پوچھوں گا، یہ یاد رکھنا، یہ تم جو بھی کر رہے ہو اس دنیا کے اندر، انشاءاللہ ابھی میں جب اس کو صوفیانہ پیرامیٹر میں باطنی شرح کروں گا تو آپ کو مزید اس کے اندر کی جہت کا ایک پیغام ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما دیجئے نا، یہ جو بھاگنے والے ہیں، یہ جو دنیا اور یہ طاقتوں کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، تمہیں نفع نہیں دے گا یہ بھاگنا۔ تم کس سے بھاگنا چاہتے ہو؟ موت سے بھاگنا چاہتے ہو؟ قتل سے، اپنی ذات کی نفی سے بھاگنا چاہتے ہو؟ اگر بھاگ کر تم جان بچا بھی لو تو یاد رکھو تم لطف اندوز نہیں ہو سکو گے مگر تھوڑی سی مدت ہے۔ کیا تم موت سے یا قتل سے، یا تم اپنی اس زندگی کو ہمیشہ کے لیے سمجھتے ہو؟ یہ جو فانی سی چیز ہے، کیا تم نے اس کو دائمی چیز سمجھ لی ہے؟ کیا یہ کوئی ہمیشہ کی چیز ہے؟ کیا تم نے اس جست کو چھوڑنا نہیں، اس دنیا کو چھوڑنا نہیں؟ کیا اس کی خواہشات، یہ ساری چیزیں، یہ تم دیکھیں نا، ہم جن چیزوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، اپنے مال پیسے کی وجہ سے، جابس کی وجہ سے، جن تمام چیزوں کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے ہیں، آپ بتائیں جیسے ہی انسان کی روح کھینچی جاتی ہے، یہ سارے معاملات کیا یہی نہیں رہ جاتے؟ کیا آپ اگر آج زندگی میں موجود ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کا پورا پہیہ چلایا ہوا ہے، آپ آج مر جائیں سارا معاملہ ویسا ہی چلتا رہے گا، آپ کا گھر بھی ویسا چلے گا، آپ کے بچے بھی ویسے پل جائیں، آپ کے ہونے سے زیادہ اچھے پل جائیں گے، اللہ چلا رہا ہے سارا نظام۔ انسان دراصل خود کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں یہ ساری چیزیں کرنے والا، میرے پیچھے اس کائنات نے رک جانا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا نا، یہ تم جن چیزوں کے اندر انوالو ہو نا، یہ تم جن چیزوں کو تم سمجھ رہے ہو، یہ پیسہ کما لیا، یہ معاملات کر لیے، یہ دنیاوی معاملات، یہ تم لطف جو تم سمجھ رہے ہو نا، لطف یہ بہت ہی چھوٹا سا ہے، یہ تو بہت ایک مچھر کے پار کے برابر بھی وہ پیرامیٹر نہیں جس کو تم انجوائے کر رہے ہو، یہ بہت قلیل مدت کے لیے ہے۔ تو ابھی بھی تمہارے اللہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ہم اندر کے اپنے جو نفاق ہے، ہماری جو رغبتیں ہیں غیر الہی، غیر اللہ کی، جو اللہ کے علاوہ جو ہمارے دل میں چیزیں راسخ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دراصل ہمیں ان چیزوں سے نکالنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح سے معاملات سے نکل جائے۔ اچھا، یہ تھا میں نے کچھ ظاہراً
پیرامیٹر سے ایک اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا کہ اس ظاہر پیرامیٹر سے ظاہری کیا ایک معاملہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ظاہراً ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہیں، ان کے اندر یہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر اس طرح جھکاؤ کرتے ہیں طاقت کی طرف، ایسے سمت کی طرف۔ اگر ان پہ پریشانیاں آتی ہیں تو وہ دین ایمان بھول جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے سمت جا کھڑے ہوتے ہیں۔ ہلکے اصل میں اللہ کہتا ہے تم نے اپنے وعدے بھلا دیے یار، تم تو بھول گئے، تم تو مسلمان تھے، تم نے ہمارے ساتھ بڑے وعدے کیے ہوئے تھے، ہاں یاد رکھو میں تو تم سے پوچھوں گا یہ بات، اور تم یہ بھی جان لو یہ جو تم کر رہے ہو نا سب کچھ، یہ بہت قلیل مدت ہے، یہ بہت چھوٹا سا ایک سمپلائز سا چھوٹا ہلکا سا پیرامیٹر ہے جو تم اگر ہماری معاملات سے ہٹو گے بھی تو جس چیز کو انجوائے کر لو گے بہت کم پیریڈ ہے، اور یہ بہت بڑا، یہ تو فانی پیرامیٹر کو تم نے سلیکٹ کر لیا، تم نے اپنے دائمی پیرامیٹر کو، ہمیشہ کی زندگی کو تم نے نگلیکٹ کیا ہے۔ آپ تہیہ کر لیں کہ میں نے اللہ کی اسم جانا ہے تو پھر کامل طور پر اللہ کی ذات کی طرف ہی اپنی رغبتیں کرتے۔ اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ جس شخص کے قلب میں نفاق ہوتا ہے، اگر نفس اور نفسی خواہشات اس کے گھر کے اندر، اس کے قلب کے اندر گھس آتی ہیں، نفس اور شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس کو کسی بھی پیرامیٹر سے سخت قسم کی آزمائش، مرد ہے کسی عورت کی آزمائش اس کے اوپر آ پڑی، عورت ہے کسی مرد کی آزمائش آ پڑی، پیسے کی آزمائش آ پڑی، کسی طاقت کی آزمائش آ پڑی، کچھ بھی آزمائش تمہارے قلب کے اندر جب نفس و شیطان گھس آئے تو اس وقت وہ تمہیں کہتے ہیں کہ یار چھوڑو اللہ کی راہ، ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، یہاں اس راہ میں مزہ ہی بڑا ہے، آؤ میں تمہیں گناہ کی لذتوں میں، وادیوں میں لے چلوں، تو تم فوراً سے کوئی توقف کیے بغیر فوراً سے اتر جاتے ہو اس غلط وادی کے اندر، ان گناہوں کو تم ایکسپٹ کر لیتے ہو، ان گناہوں کے ساتھ تم اٹیچمنٹ کر لیتے ہو، ان گناہوں کو اپنا لیتے ہو، نفس اور شیطان کو جو ہمارا گھر تھا، اللہ کہتا ہے قلب المومن عرش اللہ، یہ جو میں نے اپنا گھر بنایا تھا، تم نے تو میرے دشمن کو یہاں پہ اپنا ساتھی بنا لیا ہے، اس کو یہاں پہ رکھ لیا ہے، ہر برائی کی طرف تمہاری رغبت ہے۔ ہاں تم میں سے بہت کم ہیں جو اس معاملے کے خلاف ریزسٹنس دکھاتے ہیں، یہاں پہ وہ ریزسٹ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا نا یہ اللہ کا گھر ہے میں نہیں گھسنے دوں گا، وہ اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ کسی دنیاوی طور پر وہ کسی سے محبت کے دعوے کرتا کرتا پھر میں جی بالکل فنا ہوں تمہاری محبت میں، یہ ہے وہ ہے، اور ذرا سا اپنے معاملات میں جب وہ کوئی دیکھے کوئی اور طرف اس کو موقع ملے کہیں اور بھی محبوبیت ظاہر کرنا کا تو وہاں پہ بھی وہ اسی طرح سے جی میرے محبوب، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ تو ایویں بے وفا قسم کا شخص ہے، فضول شخص ہے، اس کی زبان ایک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ یار دیکھو یہ بہت قلیل مدت کے لیے میں نے نا یہ اتنا چھوٹا سا پیرامیٹر ہے، اس قدر یہ چھوٹا سا پیرامیٹر ہے، اس چھوٹے سے پیرامیٹر کے اندر ایک چھوٹی سی ایک پلک جھپکنے جتنا ٹائم بھی تمہیں، جب آپ بروز محشر اور اس کے بعد اگلے ان پیرامیٹرز میں جائیں گے تو آپ کو یہ دنیا کی زندگی ایک خواب سے بھی کم پیرامیٹر میں یاد آئے گی، چیزیں ہوں گی، اور اتنے جلدی سا وہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا اور اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے، اس قدر ایک بہت بڑے ریوارڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یار یہ جو وسوسات ہیں، یہ جو خود غرضی ہے، یہ جو شک ہے، یہ جو خوف ہے، یہ جو نفس کے غلبے ہیں، یہ جب تم پر آتے ہیں تو ان کو میرے گھر میں نہ داخل ہونے دینا، ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو جانا، یار لوگوں سے اچھا گمان کرنا، یار اچھی بات سوچنا، یار اچھے معاملات، وہ حضور کا کتنا پیارا فرمان ہے، بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اکثر لوگ ایسی باتیں، ہر ایک سے بدگمان، یہ بھی غلط ہو، آپ نے ایک چیز، میرا ایک پیغام آج لے لیجئے، ایک میرا پیغام خدا را آج لے لیجئے، خدا را شخصیت پرستی کی طرف نہ جائیے گا، آپ اگر ہم سے علم لے رہے ہیں تو آصف پرستی میں نہیں مبتلا ہونا، جی آصف نے جو بات کہہ دی تو ہر وہ بات ٹھیک ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے آگے کسی کی کوئی بات نہیں۔ شخصیت پرستی میں مبتلا صرف لوگ کیا کرتے ہیں دراصل، کہاں پر جا کے معاملات غلط ہوتے ہیں، لوگ نا شخصیت پرستیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ والے بڑے اچھے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس نے ایک بہت بڑا ایک تنظیم بنا لی، اس کا بڑا، اب اس کے ساتھ اٹیچ لوگ صرف اسی کی ذات کو ہی لے کے چلیں گے، اس کی ذات کے اگینسٹ بات ہوگی تو بھائی اللہ اور اللہ کے حبیب کے فرمان بھول جائیں گے، اور اس کی شخصیت پرستی میں ایسے
اس کی شخصیت پرستی میں ایسے مبتلا ہوں گے، اس اس قدر وہ مبتلا ہونے کا معاملہ ہوگا کہ وہ بھول جائیں گے کہ بھائی کیسا معاملہ تھا، کیا معاملات ہیں، کس طرح کے معاملات ہیں، اور اسی کی ذات کو ہی وہ سارا پیرامیٹر بنا لیں گے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے میں فضول قسم کے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کسی بھی ایسے معاملے میں ہم نے صرف ایک ہی شخص کی شخصیت پرستی کرنی ہے، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر چاہتے ہو مقام محبوبیت حاصل کرنا تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پرستی کرو، وہی شخصیت ہے جس کے پیرامیٹر کو تم نے دیکھ کے چلنا ہے، ہاں پھر ہم تمہیں مقام محبوبیت دیں گے۔ تو لہٰذا یہ چیز یاد رکھیے، شخصیت پرستی صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرمان، آپ کی ذات، وہی ہمارے لیے آئیڈیلائز ہے، اور ہر ایک شخص وہ آئیڈیلائز اس کو نہ بنائے، صرف آئیڈیل آپ کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم جتنے بھی آپ کو یہ دنیا میں لوگ، یہاں پر یہ انسان ہے، یہاں پر غلطی کی گنجائش ہے، ایرر یہاں پر آ سکتا ہے، مکمل ذات صرف حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مکمل جو معاملہ ہے وہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو لہٰذا اپنی زندگیوں میں گمان بھی اچھے رکھیں، اچھا گمان، ہر ایک سے اچھا گمان، ہر ایک سے اچھی معاملات۔ یہ لوگ ایک دوسرے، یار یقین جانے نہیں سمجھ آتی ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے، اور لوگ نا شاید خوش ہوتے ہیں، جو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی شاید اپنی شخصیت پرستی پہ خوش ہوتے ہیں کہ میری شخصیت کو پوجا جا رہا ہے۔ او بھائی کیا کر رہے ہو؟ تم نے سمجھانا ہے انہیں، تم نے پریچ کرنا ہے، تم نے انہیں بتانا ہے۔ یہ ان چیزوں میں مبتلا امت کو ایک کرنے کے لیے شخصیت پرستی صرف ایک ہی ذات کی ہے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پھر کیا خوبصورت ایک پیرامیٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں فرما رہا ہے کہ یار یہ جو تم نے یہ جو اللہ کا جو وعدہ ہے، یہ جو تمہاری بیعت تھی، جو ذکر تھا، یہ سلوک تھا، یہ جو تم نے مجاہدے کے ہمارے ساتھ ایک وعدہ، اب دیکھیں نا آپ ہمارے ساتھ اتنا عرصہ چل رہے ہیں، اب یہ جو ایک معاملہ جو کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے، یہ ایک عہد ہے نا، یہ وعدے ہیں، آپ لوگوں نے ایک عہد کے ساتھ بیٹھے، قرآن کریم کے ساتھ جڑے، ذکر کے ساتھ جڑے، حضور کے فرمانوں کے ساتھ وابستہ ہوئے، یہ اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت معاملہ عطا فرما دیا۔ تو اب یہ اس قدر خوبصورت معاملہ جو ہے، اس خوبصورت معاملے کا یہ عہد ہو گیا نا، کہ آپ ایک عہد سے کہ میں اپنی ذات کی اصلاح کروں گا، آپ کو پورا راستہ، اب آپ نے اس عہد سے ہٹنا نہیں، اب آپ نے اپنی ذات کو اس عہد کے ساتھ باندھ لینا ہے، تبھی آپ کو حقیقت ملے گی۔